بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی۔ یہ بت پرست اور بد کردار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے کہہ دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور ہمارے باپ دادا جن کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے، اسی طرح بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد ایک شخص بھی تھا۔ یہ شخص مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شر پسندوں نے انہیں مار پیٹ کر علیحدہ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش برسائے گی۔ وہ کالی بدلی قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑی۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو اللہ کا عذاب بدلی کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم کے ان گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف مسلسل بڑھتا رہا اور پھر یکدم اس میں سے ایک تیز رفتار آندھی آئی جو اس قدر شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں کے ساتھ اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی۔ پھر اس آندھی میں مزید شدت پیدا ہو گئی اور وہ درختوں کو اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے پتھر کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ پھینکا بلکہ مکانوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبرت ناک واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ حاقہ اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔